السلام علیکم۔ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ طاقتور لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن جس انسان کو اپنی طاقت مستقل اور ناقابل شکست محسوس ہوتی ہے، وقت اسے بتا دیا ہے کہ طاقت خود انسان کی ملکیت نہیں۔ تو کیا طاقت واقعی انسان کو مضبوط بناتی ہے یا طاقت کے عروج کے اندر ہی زوال کا آغاز چھپا ہوتا ہے؟ جو آج سب سے زیادہ طاقتور ہے، کیا وہ ہمیشہ طاقتور رہے گا؟ تو آج کا طاقتور شخص کل کہاں ہوگا؟ قرآن ماضی کے ان طاقتور لوگوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جنہیں شاید اپنے زوال کا کبھی تصور بھی نہیں تھا۔ پھر دیکھیے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ سورہ فجر کے مطابق قوم عاد اور سمود اور فرعون جنہوں نے زمین میں سرکشی کی اور فساد بڑھایا، پھر اللہ نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ اسی طرح سورہ مومن میں بھی اللہ بتاتا ہے کہ انسان کو زمین میں چلنے اور ان لوگوں کے انجام کو دیکھنے کی طرف متوجہ کرتا ہے جو پہلے گزر چکے ہیں۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ ہر طاقتور شخص لازماً جلد کمزور ہو جائے گا۔ انسان کی طاقت مستقل نہیں، اور طاقت کے ساتھ کیا گیا ظلم یا سرکشی انسان کو اپنے انجام سے نہیں بچا سکتی۔ تو مسئلہ طاقت کا ہونا نہیں، مسئلہ طاقت کو فساد، ظلم اور سرکشی کے لیے استعمال کرنا ہے۔ آپ ماضی کی نگاہیں دوڑا لیں، چاہے وہ ہٹلر ہو یا چنگیز خان یا ایران اور روم کی بڑی طاقتیں ہوں، سب تباہ ہوں۔ تو جو طاقت کے غرور میں اللہ کو بھول جاتا ہے، وہ اپنے انجام سے بچ نہیں سکتا۔ تو قرآن ہمیں طاقتور لوگوں سے نفرت کرنا نہیں سکھاتا، قرآن ہمیں طاقت کے نشے سے خبردار کرتا ہے۔ آدمی کمزور اس وقت نہیں ہوتا جب اس کے پاس طاقت نہ ہو، وہ اس وقت اندر سے کمزور ہونا شروع ہوتا ہے جب طاقت اس سے اپنی جواب دہی بھلا دے۔ تب تصور کرے کہ آج کا طاقتور شخص کل کہاں ہوگا، جیسے کل کا طاقتور شخص آج کہاں ہے۔ تو ماضی کے لحاظ سے بڑے بڑے جو نام گزرے ہیں، چاہے وہ نمرود ہو، شداد ہو، وہ سب بھی آپ کے سامنے گزر چکے ہیں۔ پھر قرآن کے اندر جو قوم عاد و سمود اور فرعون کی مثالیں دی گئی ہیں، وہ یہی بتانے کے لیے کیا گیا کہ اقتدار کے نشے میں چور ہو کر خود کو طاقتور سمجھ کر خدائی دعویٰ کر لینا کیا کامیاب بنا دیتا ہے، کیا انجام سے دور کر دیتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ کو قرآن ہی دیکھنا ہے اور اس کے مطابق لینا ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ اصول بتاتا ہے، کیونکہ یہ کتاب ہدایت قیامت تک کے لیے ہے۔ اس لیے اس میں ایسی مثالیں دے گئی ہیں جو دنیا کے کسی خطے میں انسان ہو، ہر جگہ اسے بات سمجھ میں آ جائے۔ ضروری نہیں کہ موجودہ حکمرانوں کا نام لینے سے ہی بات سمجھ میں آئے۔ اب یقینی سی بات ہے کہ آج کے دور کے اگر ہٹلر کی بات کی جائے، آج کے دور کے فرعون کی بات کی جائے، جو طاقت کے نشے میں چور ہو کر سمجھتا ہے کہ بس میرا ہی حکم دنیا میں چلنا چاہیے، تو آپ امریکی صدر کو دیکھ لیں، کیا آج کا یہ طاقتور شخص کل اپنے انجام کو نہیں پہنچے گا؟ تو قرآن نے ایسے ہی سب سے بڑے فرعون کو مثال کے طور پر پیش کر دیا تاکہ آپ دنیا کے کسی خطے میں بھی ہوں تو آپ کو وہ رونت اور گھمنڈ، طاقت یہ زوم نہ کرنے دے کہ اب آپ ہی اللہ ہو گئے ہیں، آپ کے احکامات کو نافذ کیا جائے۔ قرآن اصول کیا دیتا ہے، اس کے سمجھنے کے لیے آپ سورہ المومن اور اس کی آیت نمبر 41-42 کو دیکھ لیں، یعنی 40 کی 41 اور 42۔ دیکھیں یہاں وہ اصول اللہ نے واضح کر دیا، طاقتور ہو کر بھی آپ کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ طاقت کے گھمنڈ میں دنیا بھر میں اپنا قانون نافذ کرنے پر اتر جائیں، اپنے ہی احکامات کو نافذ کرنے پر آ جائے، تو پھر انجام کیا ہوتا ہے۔ 40 کی 41 اور 42 دیکھ لیں۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي، اور اے میری قوم کیا ہے میرے لیے، ادعوکم الی النجاۃ، میں پکارتا ہوں تمہیں خاص نجات کی طرف، وتدعوننی الی النار، اور تم مجھے پکار رہے ہو خاص جلنے کی طرف۔ تو یہاں اللہ نے اس آیت میں بتا دیا کہ جو قوم کا سربراہ ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، جس کے پیچھے قوم چلتی ہے،
چاہے وہ ہدایت دینے والا رہنمائی کیوں نہ ہو، تو وہ ہمیشہ نجات کی طرف پکارتا ہے. لیکن جو قوم ہوتی ہے وہ ہمیشہ جلنے کی طرف پکارتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی نافرمان ہوتی ہے، اللہ کی ہدایات کو مد نظر نہیں رکھتے. آپ کو ہمیشہ اللہ کی ہدایات کیا ہے اسے مد نظر رکھنا چاہیے. تو اس لیے وہ رہنما جو نجات کی طرف پکارتا ہے، اپنے اپنے دور کے پیغمبر، رسول، نبی، ان کا یہی شعار تھا. قرآن نے اس کو واضح کر دیا ہے کہ میں تمہیں پکارتا ہوں، یعنی تدعوننی لیکفر باللہ، تم مجھے پکارتے ہو اللہ کے انکار کے لیے، واشرک بہ، اور میں ملاوٹ کروں اس کے ذریعے، ما لیس لی بہ علم، جو نہیں ہے میرے لیے اس کتاب کے ذریعے علم مجھے، وانا ادعوکم، اور میں تمہیں پکارتا ہوں الی العزیز الغفار، غالب حفاظت کرنے والے کی. تو یاد رکھیے اپنے اپنے وقت کے رسول، پیغمبر، نبی یا ہر دور میں ایسا رہنما جو قوم کو نجات کی طرف پکارتا رہا ہے، تو وہ ہمیشہ غالب حفاظت والے کی طرف پکارتا ہے، یعنی اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، ہر طرح سے نجات مل جائے گی. بے شک قوم کے لوگ اللہ کے انکار کے لیے پکارتے ہیں، اس میں شرک کے لیے پکارتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے میرے لیے علم نہیں ہے، تو میں اس طرف تمہیں نہیں پکار سکتا. اور ایسا کس لیے کہ یقینی سی بات ہے کہ وہ قوم کو نجات کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، جلنے کی طرف نہیں. اب ایسے ہی اللہ مثالیں دیتا ہے، کیونکہ قرآن اس سے بھرا پڑا ہے، لیکن بات طویل ہو جائے گی، لہذا مختصر الفاظ میں جہاں سمجھایا گیا ہے تو اس کے لیے آپ سورہ الفجر اور اس کی آیت نمبر 6 سے 14 دیکھ لیں، یعنی 89 کی 6 to 14. الم ترا کیفا، کیا نہیں تم نے دیکھا کیسے، فعل ربک بعاد، فعل کیا، عمل کیا تمہارے رب نے عادہ کرنے والوں کو. عاد کہتے ہیں بار بار عمل کرنے کو، تو جو قومیں بار بار نافرمانی کرتی رہی ان کی طرف تمہارے رب کا فعل کیا تھا، رب نے کیا عمل کیا. یقینی سی بات ہے سب کے ساتھ ایک ہی عمل کیا، ان قوموں کو تباہ برباد کر دیا. وہ تباہی اور بربادی انہوں نے خود اس کو دعوت دی، یہ اللہ نے نہیں کہا تھا کہ ہم تمہیں تباہ کریں گے. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ ارم ذات العماد، یہ یقینی سی بات ہے کہ کوئی ارم کے ستون کی بات نہیں ہو رہی. اب ارم کیا ہے، ستون کیا ہے، پھر آپ قرآن سے باہر جائیں. تو ارم کہتے ہیں خاص استقامت کی قوت کو. تو ذات العماد، ذات بھی ایک ایسی قوت ہے جو ترتیب و بلندی ہے، یعنی استقامت کی قوت ذات العماد ہے، اور ارم وہ بلندی ہے جو اس کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے. تو اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خاص استقامت کی قوت ترتیب و بلندی ہے. التی، وہ جو کہ لم یخلق، نہیں وجود دیا گیا، مثلها، اس کی مثال یا اس جیسا، فی البلاد، خاص شہروں میں. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود کہا جاتا ہے ادھورے عمل کرنے والے کو، جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور ساتھ میں غیر اللہ کے بھی اطاعت کرتے ہیں، یعنی اللہ کے کلام میں شرک کر لیتے ہیں. جیسے آج کا مسلمان اللہ کو ماننے کا دعوے دار ہے، قرآن کو کتاب ہدایت مانتا ہے، آخری اور مکمل کتاب کہتا بھی ہے زبانی طور پر، عملی طور پر یہ سایہ اربع یا سایہ ستہ کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کا شرک کر رہے ہوتے ہیں. انہی کو سمود کہا گیا. تو سمود وہ لوگ ہیں، یعنی ادھورا عمل کرنے والے وہ لوگ ہیں، جواب دیتے ہیں. جابو کا مطلب جواب دینے والا. صخرہ بالواد، وادی کی چٹان جیسی، جیسے ایک وادی کی چٹان مضبوط ہوتی ہے، تو اسی طرح ایسے ادھورے عمل کرنے والے لوگ چٹان جیسے جواب دینے والے ہیں. آپ دیکھ لیں آج کسی بھی فرقے والوں سے بات کر کے، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، کہ اس میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کیوں کر رہے ہو، وہ اس کے لیے فوراً ایسی چٹان جیسی مضبوط دلیل لے کر آئے گا کہ عام لوگوں کا انکار کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جس کا قرآن کو مطالعہ نہیں ہے وہ پھنس جاتا ہے. وہ عملی طور پر فوراً اقرار کر لیتا ہے کہ واقعی اللہ کی کتاب ہدایت تو ہے، لیکن اللہ نے صرف حکم دیا ہے، تفصیل نہیں دیا اس میں. لیکن جس کا مطالعہ قرآن میں گہرا ہوگا، جس نے قرآن کو آخری اور مکمل ہدایت کی کتاب مان لی ہے، جو اللہ کو سچا سمجھتا ہے، تو وہ ایسی حرکت نہیں کرتا ہے کہ اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کرے.
اور پھر کہا کہ اب بات سمجھ میں آئی۔ ایسا ہرگز نہیں کہ اللہ نے حکم دیا اور اس کی تفصیل نہیں دی۔ اللہ نے جو حکم دیا اس کی تفصیل بھی دیا ہے، جو اللہ کا حکم ہی نہیں اس کی تفصیل آپ کو کہاں سے ملے گی؟ تو ہمارے یہاں لوگ غیر اللہ کے احکامات کو قرآن میں تلاش کرتے ہیں، وہ کیسے مل جائے گا؟ اللہ نے وآتوا الزکوٰۃ دینے کو کہا ہے، یعنی کہ اپنے عمل سے فروغ دو، نشوونما دو۔ قرآن سے جو ہدایت مل رہی ہے اس کو نشوونما دینا، پروان چڑھانا ہے۔ اب اس کو آپ نے 2.5% کا ٹیکس بنا دیا کہ وہ بھی سال میں ایک بار دے دو، اس کے بعد جو مرضی ہے لوٹ مار کرتے رہو، دھوکہ دہی سے لوگوں کا مال کھاتے رہو، باطل طریقے سے مال حاصل کر کے برتتے رہو، 2.5% دے دینا اللہ کے نام پر۔ تو یہ والی زکوٰۃ کی تفصیل آپ کو کیسے قرآن میں ملے گی جو اللہ کی تفصیل ہی نہیں ہے؟ اب کہتے ہیں اللہ نے کہہ دیا زکوٰۃ دو، اور کتنا دو اس کا نصاب نہیں بتایا۔ بھائی اللہ یہ آپ کا ٹیکس والا نصاب نہیں بتا رہا، یہ حکومتوں کا کام ہے۔ اللہ تو آپ کو کہہ رہا ہے کہ جو آپ کو ہدایات مل رہی ہیں قرآن میں صلاۃ کے ذریعے، اس کو اپنے عمل سے فروغ دو، یہ زکوٰۃ ہے۔ اب آپ اگر اسے نہیں سمجھ رہے اور اللہ کے کلام کی ملاوٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ اس کے بعد آگے بتا رہا ہے اللہ کہ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور فرعون یعنی وہ جو پس رونت والا ہے، تو محکم قوت کا مالک ہے۔ ذی الاوتاد، یہ کوئی خیمے کی میخیں نہیں ٹھوک رہے ہیں، اور نہ فرعون کے محل میں میخیں ٹھیکی ہوئی تھی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ خیموں میں نہیں رہتا تھا۔ آج بھی آپ احرام مصر کو دیکھ لیں، فرعون کی جو رہائش گاہیں ہیں کیا وہ میخوں سے ٹھوکی گئی ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو وہ جو رونت اور گھمنڈ والا مستحکم قوت والا تھا، استقامت کی قوت اور ترتیب تھی اس کے اندر، الذین طغوا فی البلاد، تو وہ لوگ جو طغیانی کرتے شہروں میں، آپ دیکھ لیں کہ زیادہ طغیانی شہروں میں ہی ہوتی، کیونکہ دیہاتی زندگی ایک معمول کی زندگی ہوتی ہے، وہاں معاشرہ جلدی اکٹھے نہیں ہوتا ہے، لوگ اپنی رواں دواں زندگی ایک فارمولے کے تحت گزار رہے ہوتے ہیں۔ لیکن شہروں میں آبادی زیادہ ہوتی ہے، لوگوں کا میل ملاپ زیادہ ہوتا ہے، یہاں قوانین بنتے ہیں، امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے اصول و ضوابط دیے جاتے ہیں، تو یہیں نافرمانی زیادہ ہوتی ہے۔ لوگ طغیانی پر اتر آتے ہیں اور پھر امن و امان کا شیرازہ بکھیر کر بدامنی، شرپسندی، چوری ڈکیتی کو عروج دے دیتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو طغیانی کرتے شہروں میں، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، بس ان کی اکثریت اس میں بگاڑ کرتی ہے، ہر معاملے میں بگاڑ، احکامات میں بگاڑ، قانون میں بگاڑ، لوگوں کے رویے میں بگاڑ، کاروبار میں بگاڑ، خالص چیزوں میں ملاوٹ کی بگاڑ۔ تو جہاں توازن بگڑ جائے وہاں بگاڑ ہو جاتا ہے۔ ہر توازن کو بگاڑنے والے شہروں میں ہی ہوتے ہیں، جن کی اکثریت اس پہ بگاڑ کرتی ہے۔ جب بگاڑ کرتی ہے تو نتائج بدامنی والا ماحول آتا ہے، تباہی و بربادی آتی ہے، کساد بازاری آتی ہے، کرپٹ لوگ اوپر آ جاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ کہہ رہے کہ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ الْعَذَابِ، بس پہنچ گئی ان پر تمہارے رب کی کوڑے کی سزا، یعنی سخت سزا۔ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمَرْصَادِ، بے شک تمہارا رب ضرور گھات لگا کر گھیرا ہوا ہے، کیونکہ رب ہر عمل پر نظر رکھ رہا ہے، آپ اللہ سے کوئی عمل چھپا نہیں سکتے، اور وہ فوری حساب لینے والا بھی، سریع الحساب بھی ہے۔ تو جہاں آپ غلط عمل کرتے ہیں تو جس طرح گھات لگا کوئی بیٹھا ہوتا ہے اور فوراً نشانہ لگا لیتا ہے جب آپ آتے ہیں، ویسے ہی جیسے ہی آپ کوئی غلط عمل کرتے ہیں تو اللہ کا قانون مکافات عمل ویسے ہی حرکت میں آتا ہے اور آپ کو اس کا جواب ملتا ہے۔ آپ کے زندگی کے حالات اسی رخ پر چل پڑتے ہیں۔ تو یہ ماضی کے حکمرانوں کی یہ مثال دی گئی ہے تاکہ آپ آج بگاڑ کرنے سے باز آ جائیں، تو پھر آپ کو بھی یہ معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ آپ آج کے دور میں بھی اگر مثال لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ حالات حاضرہ پر نگاہ رکھیں اور دیکھیں، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ طاقتور لوگ کیا کرتے ہیں
اور وہ پھر اس کے نتائج سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ میں اس کے لیے صرف 2 مثال آپ کو دینا چاہوں گا، اس کو آپ دیکھ لیں کہ ذرا شام کو دیکھیں، ایک ایسا نظام جس کے بارے میں برسوں تک محسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنی جگہ قائم ہے، دسمبر 2024 میں چند ہی دنوں کے اندر بکھر گیا۔ کیا یہ قرآن کی وہ بنیادی حقیقت یاد نہیں دلاتا کہ زمین پر کتنی ہی طاقت کیوں نہ ہو، وہ دائمی نہیں؟ بشار الاسد کے خاندان کی شام میں تقریباً 5 دہائیوں پر محیط حکمرانی تھی، لیکن اس بگاڑ کی وجہ سے اس کو تباہ ہونے میں کتنا وقت لگا۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ واقعہ آیت کا براہ راست مصداق ہے، ہم صرف قرآن کے بتائے ہوئے انسانی پیٹرن کو سمجھنے کے لیے اسے دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان مثالوں پر آج کے دور کو بھی رکھ کر دیکھ لیں۔ ایسے ہی آج کے دور سے ایک اور مثال کہ ایک صدر کے پاس ریاستی اختیار ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اختیار لامحدود ہے۔ جنوبی کوریا کا 2024 کا بحران ہمیں دکھاتا ہے کہ طاقت کے بڑے عہدے بھی اداروں، قانون اور عوامی رد عمل سے بالاتر نہیں ہوتے۔ جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول نے دسمبر 2024 میں اچانک مارشل لا نافذ کرنے کا اعلان کیا، لیکن پارلیمان نے اسے مسترد کر دیا اور چند گھنٹوں میں فیصلہ واپس لینا پڑا۔ رویٹرز نے اس واقعے کو ایک بڑے سیاسی بحران کے طور پر رپورٹ کیا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر دنیاوی طاقت بھی محدود ہے تو انسان اسے اپنا مستقل سہارا کیوں سمجھتا ہے؟ آدمی کمزور اس وقت نہیں ہوتا جب اس کے پاس طاقت نہ ہو، وہ اس وقت اندر سے کمزور ہونا شروع ہوتا ہے جب طاقت سے اپنی جواب دہی بھلا دے۔ آج آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ میرے پاس اگر اختیار آ جائے تو میں کیا بنوں گا؟ اگر انسان کو طاقت، اختیار یا دولت ملنے کے بعد یہ یقین ہو جائے کہ اسے کوئی روک نہیں سکتا، تو کیا یہی اس کی اصل کمزوری بن جاتی ہے؟ قرآن کی روشنی میں اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ آپ کے نزدیک انسان کو طاقتور چیز کیا بناتی ہے؟ اختیار، دولت یا کردار؟ اور کیوں؟ تو قرآن طاقت کے زوال کی کہانی نہیں سناتا، قرآن انسان کو طاقت کے غرور سے پہلے خود کو دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ امید ہے کہ اتنی وضاحت کافی ہوگی اور یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ طاقت ہمیشہ نہیں رہتی ہے، بالآخر طاقتور کو بھی زوال ہے اگر وہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر رہا۔ اپنے طاقت کو اللہ کی فرما برداری میں بنائیں، اگر نافرمانی میں جائیں گے تو پہلے والوں کی مثال آپ کے سامنے ہے، آج کے فرعون کے بھی ایسے ہی زوال ہوگا۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو تو آیت کے حوالے سے اپنا سوال دہرا سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔